آئیے آج ایران کے جوہری پروگرام کے اتار چڑھاؤ کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس کی شروعات سے لے کر آج تک کی پوری کہانی بیان کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ پروگرام کیسے آپ کہہ لیں ارتقا پذیر ہوا، کن اہم موڑوں سے گزرا اور آج اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ سفر واقعی حیران کن ہے، خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا وہ بھی امریکہ کی مدد سے ہوئی تھی۔ ہاں، یہ بات تو کافی چونکانے والی ہے۔ یعنی 1957 میں امریکہ کا وہ ایٹمز فار پیس پروگرام تھا، اس کے تحت ایران کو پہلا تحقیقی ری ایکٹر ملا۔ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ شاہ ایران کا منصوبہ تو کافی بڑا تھا۔ وہ اگلے 20 سالوں میں کوئی 23 جوہری بجلی گھر بنانا چاہتے تھے توانائی کے لیے۔ جی ہاں، اور ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ صرف ٹیکنالوجی کی منتقلی نہیں تھی بلکہ مغرب، خاص طور پر امریکہ، وہ شاہ کے ایران کو خطے میں ایک اہم اتحادی سمجھتا تھا۔ لیکن پھر 1979 کا اسلامی انقلاب آیا اور وہ ایک آپ سمجھیں فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ شاہ کی حکومت ختم ہوئی اور جو نئی قیادت آئی اس نے مغرب مخالف پالیسی اپنائی۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ مغربی ممالک نے فوراً ہی سارا جوہری تعاون ختم کر دیا؟ یہ تبدیلی کتنی اچانک تھی؟ ذرائع کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ذرائع کے مطابق یہ تبدیلی کافی تیز تھی۔ امریکہ اور یورپی ممالک نے تقریباً فوراً ہی جوہری شعبے میں تعاون معطل کر دیا۔ بشہر میں جو جرمنی کی مدد سے پلانٹ بن رہا تھا وہ رک گیا۔ اچھا۔ بہت سے تربیت یافتہ ایرانی سائنسدان، انجینئر وہ یا تو ملک چھوڑ گئے یا انہیں ہٹا دیا گیا، اور یہ مہنگا پروگرام تقریباً ختم ہو گیا۔ کم از کم ظاہری طور پر تو یہی لگا۔ ظاہری طور پر اچھا، تو شاہ کے دور کا منصوبہ ختم ہو گیا، لیکن کہانی یہاں رکی نہیں، ٹھیک؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں ایک خاموش تبدیلی آئی۔ بالکل، 1990s کی دہائی میں ایران نے بہت خاموشی سے اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ زندہ کرنا شروع کیا۔ اس بار شراکت دار بدل چکے تھے۔ کون تھے اب؟ اب روس نے بشہر پلانٹ کی تکمیل میں مدد کی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ چین اور ممکنہ طور پر شمالی کوریا سے بھی تکنیکی مدد ملی۔ اس مرحلے کی خاص بات یہ تھی کہ نتنز اور عراق جیسی جگہوں پر خفیہ تنصیبات قائم کی گئیں۔ مقصد تھا یورینیم افزودگی کی صلاحیت حاصل کرنا۔ اور پھر 2002 میں ان خفیہ تنصیبات کا بھانڈا پھوٹ گیا جب ایک ایرانی حزب اختلاف گروپ نے ان کا انکشاف کیا۔ جی ہاں۔ تو اس پر جو عالمی رد عمل آیا، ذرائع اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کیا صرف یہ کہ پروگرام خفیہ تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ ذرائع کے مطابق تشویش کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ تنصیبات خاص طور پر نتنز میں جو یورینیم افزودگی کی سہولت تھی وہ IAEA یعنی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو بتائے بغیر بنائی جا رہی تھیں۔ اچھا۔ تو اس سے مغربی ممالک کی ان شبہات کو تقویت ملی کہ ایران کا مقصد صرف بجلی بنانا نہیں بلکہ وہ خفیہ طور پر جوہری ہتھیار تیار کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے تو ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی اور اپنے پروگرام کو پرامن ہی قرار دیا، لیکن یہیں سے IAEA کی تفصیلی جانچ پڑتال اور عالمی دباؤ کا وہ آغاز ہوا۔ صحیح۔ تو اس انکشاف کے بعد صورتحال ظاہر مزید کشیدہ ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے پابندیاں لگائیں جن کا ذکر ذرائع میں ملتا ہے کہ معیشت پر بہت گہرے اثرات پڑے۔ جی ہاں۔ اور پھر ایک زیادہ تاریک دور آیا، سائنسدانوں کے قتل اور وہ سائبر حملے۔ جی، 2010 کے آس پاس کئی اہم ایرانی نیوکلیئر سائنسدان پر اسرار حالات میں قتل ہوئے۔ ایران نے تو اس کا الزام اسرائیل اور مغربی خفیہ ایجنسیوں پر لگایا، اور اسی دوران 2010 میں وہ اسٹاکسنیٹ نامی کمپیوٹر وائرس کا حملہ ہوا جو خاص طور پر نتنز میں یورینیم افزودہ کرنے والے سینٹریفیوجز کے کنٹرول سسٹم کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اچھا، اسٹاکسنیٹ سنا اس بارے میں؟ جی، ذرائع اسے ریاستی سرپرستی میں ہونے والے سائبر حملوں کی ایک بڑی مثال قرار دیتے ہیں جس نے جوہری پروگرام کو واضح طور پر نقصان پہنچایا تھا۔ اتنے دباؤ اور کشیدگی کے باوجود 2015 میں ایک بڑی سفارتی کامیابی بھی تو ہوئی، وہ JCPOA یعنی مشترکہ جامع منصوبہ عمل۔ ہاں، وہ ایک تاریخی معاہدہ تھا۔ ایران نے 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ کیا تھا:
امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس، چین۔ اس کے تحت ایران نے اپنی یورینیم افزودگی کی سطح اور مقدار کو محدود کرنے، کچھ تنصیبات پر کام روکنے اور IAEA کے معائنہ کاروں کو وسیع رسائی دینے پر اتفاق کیا۔ اور بدلے میں پابندیاں اٹھا لی گئی؟ جی، بدلے میں ایران پر عائد بیشتر بین الاقوامی اقتصادی پابندیاں اٹھا لی گئیں۔ کچھ عرصے کے لیے تو لگا کہ شاید یہ دہائیوں پرانا تنازع حل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ امید زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ 2018 میں امریکہ نے یونیلیٹرلی معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی اور پہلے سے زیادہ سخت پابندیاں دوبارہ لگا دیں۔ بالکل، اور اس کے جواب میں ایران نے بھی آہستہ آہستہ JCPOA کی جو حدود تھیں ان سے تجاوز کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یورینیم کی افزودگی کی سطح بڑھا دی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ آج یہ 60% تک پہنچ چکی ہے۔ 60%؟ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جوہری ہتھیار کے لیے تقریباً 90% افزودہ یورینیم چاہیے ہوتا ہے، اور تکنیکی طور پر 60 سے 90% تک کا سفر وہ شروع کی افزودگی کے مقابلے میں نسبتاً بہت تیز ہوتا ہے۔ اچھا۔ ایران نے جدید سینٹریفیوجز بھی نصب کیے ہیں اور اپنی اہم تنصیبات جیسے فردو والی اسے مزید محفوظ بنانے کے لیے پہاڑوں کے نیچے منتقل کر دیا ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایران تکنیکی طور پر ایک دہلیز ریاست یعنی تھریشولڈ اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا واضح کریں۔ دہلیز ریاست کا مطلب ہے کہ ایک ملک کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کے لیے جو ضروری ٹیکنیکی علم، مہارت اور مواد ہے وہ سب موجود ہے، اور وہ نسبتاً کم وقت میں اگر چاہے تو ہتھیار بنا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی صلاحیت موجود ہے۔ بالکل، چاہے اس نے ابھی تک ایسا کرنے کا سیاسی فیصلہ نہ کیا ہو یا عملی طور پر ہتھیار نہ بنایا ہو۔ ایران کی 60% افزودگی اور جدید سینٹریفیوجز اسے اسی دہلیز پر آپ کہہ لیں کھڑا کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو سفر 1950 کی دہائی میں امریکی مدد سے شروع ہوا تھا، وہ انقلاب، پابندیوں، خفیہ کوششوں، سائبر حملوں اور پھر سفارتی معاہدوں سے گزرتا ہوا آج اس مقام پر ہے جہاں ایران جوہری صلاحیت کے بالکل دروازے پر کھڑا ہے۔ بالکل، بنیادی کشمکش آج بھی وہی ہے، ایران کا اصرار کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور دوسری طرف عالمی برادری خاص طور پر مغربی ممالک ان کے خدشات کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کر سکتا ہے۔ عالمی طاقتیں مذاکرات اور دباؤ کے ذریعے اسے روکنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ اور طویل کہانی ہے۔ جی، اور یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر ایران واقعی ایک دہلیز ریاست بن چکا ہے تو صرف یہ صلاحیت حاصل کر لینا ہی بغیر ایٹم بم بنائے بھی مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن اور عالمی تعلقات پر کیا اثرات مرتب کر رہا ہے اور مستقبل میں کیا کر سکتا ہے، یہ وہ نقطہ ہے جو میرے خیال میں آنے والے وقت میں سفارتکاری اور سلامتی کی بحثوں کا مرکز رہے گا۔